من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله رب العالمين، وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا وإمامنا المظلوم الشهيد أبا عبد الله الحسين عليه السلام: وما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا علی کی بت شکن بیٹی نائبۃ الزہرا محبوبۃ المرتضیٰ امین انقلاب کربلا جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس حسین نورانی دسترخوان زینبیہ پر ویلکم اور خوش آمدید. اور تاخیر کے لیے میں واقعی تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. DH فیس 8 سے یہاں پہنچنا اس قدر آسان نہیں تھا. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے راستے میں لگا، لیکن انشاءاللہ کل سے ٹھیک 4:30 بجے بہرحال مجھے ممبر ملا کرے گا. تو 4 بجے مجلس سٹارٹ ہے انشاءاللہ. پر وقت آپ لوگ بھی تشریف لائیے گا. میری بھی کوشش ہوگی میں ٹائم پر یہاں پہنچوں. پروردگار ہمارا آنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر رونا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. آج میں شارٹلی اپنے موضوع کے جانب آگے بڑھوں. ہمارا ٹاپک ہے، یقیناً آپ سب نے دیکھا ہوگا، تحریر سے تحریک تلک، وہ خطوط جو میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے لکھا. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کون کون سے راستے، کون کون سے اصول آپ نے بیان فرمایا ہے. توجہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ سن لیجئے گا کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے بے شمار خطوط لکھے
وہ خط جو آپ نے آپ کے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا وہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ وہ خطوط یا وہ لیٹرز جو میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کن کے نام، بصرہ والوں کے نام لکھا، وہ بھی ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اچھا، وہ خطوط جو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے نام لکھا وہ بھی ہمارا موضوع کلام نہیں ہے۔ وہ خطوط جو امام حسین علیہ السلام نے تمام قبائل کے سرداروں کے نام، لیڈرز آف قبائل کے نام یا قائدین جسے کہا جاتا ہے نا، ان کے نام لکھا، وہ بھی ہمارا موضوع سخن نہیں ہے۔ تو ہم کن خطوط کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ ہم ان خطوط کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھا کر کسی اور کے نام نہیں، آپ کے نام جو خط لکھا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ کے لیے زہرا کا لال، فرزند امیر المومنین امام المتقین سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب 6 یا 8 خطوط ہیں جو امام نے اپنے چاہنے والوں کے نام، جو امام نے اپنے لورز کے نام، جو امام نے اپنے عاشقوں کے نام، جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے مجھ پہ یقین بنا مجھے دیکھے مجھ پہ یقین کریں گے اور مجھ پر روئیں گے، میں ان کے نام یہ خط لکھ رہا ہوں۔ جیسے کبھی کبھار آپ کو سیل فون پر میسج آتا ہے اور میسج میں کیا آتا ہے کہ بس مجھے نا تم سے بات کرنی ہے، مجھے اپنا جو دل کا بوجھ ہے وہ تم سے شیئر کر کے ہلکا کرنا ہے۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے آپ کے نام خط لکھا ہے۔ آپ سوچئے گا، کبھی سوچا تھا کہ امام حسین آپ کو اتنی اہمیت یا امام حسین کی پریورٹیز میں آپ کا نام اتنا بلند کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے نام کیا لکھ رہے ہیں؟ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر پہلے عشرے میں زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ وہ موضوع ہے جو ہر گھر میں جانا چاہیے۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہوگی، چھٹیاں ہیں، کل سے آپ اپنے بہوؤں کو، کل سے آپ اپنے بیٹیوں کو ضرور اس فرش عذاب پہ لائیے گا۔ بٹ آج جس لیٹر کی طرف، جس خط کی طرف مجھے آپ لوگوں کو لے کر جانا ہے وہ کون سا خط ہے؟ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو آپ نکلے مدینہ منورہ سے۔ معلوم ہے آپ کو کب پہنچا یہ قافلہ مکہ؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کب پہنچا؟ 3 شعبان، مطلب جس روز امام حسین کی ولادت تھی اسی روز مولا کا قافلہ کہاں پہنچا؟ مکہ پہنچا۔ اب آپ کاؤنٹ کریں، 3 شعبان سے 3 رمضان 1 مہینہ، 3 رمضان سے 3 شوال کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینہ، 3 شوال سے 3 ذیقعد کتنے مہینے؟ 3 مہینے، 3 ذیقعد سے 3 ذی الحج کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینہ، 4 months ہو گئے۔ اور اس کے بعد مولا کب تک مزید رہے؟ 8 ذی الحج تک، مطلب 4 مہینہ 8 دن سرزمین مکہ حرم خدا میں قیام پذیر ہونے کے بعد اس روز کہ جس روز ساری دنیا پورے کام کاج چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر دوڑے دوڑے مکہ پہنچتی ہے حج بجا لانے کے لیے، ایسا کیا ہوا؟ زہرا کا لال حسین مکہ چھوڑ رہے ہے نا۔ ہمارے یہاں شارٹ گروپس ہوتے ہیں، ہمارے یہاں 40 دن کا گروپ ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ ڈبل پیمنٹ کرتے ہو، ٹرپل پیمنٹ آپ کرتے ہو وی آئی پی گروپ میں کہ شارٹلی آپ کب پہنچے مکہ؟ 7 یا 8 ذی الحج کو آپ پہنچے اور اعمال ڈائریکٹ آپ کیا کر سکے؟ شروع کر سکے۔ لیکن اسی دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا، مجھے آپ کو خط کی طرف لے کر جانا ہے۔ عباس کو بلا کر جیسے سرگوشی میں نہیں کہتے ہیں، دھیمی آواز میں مولا حسین نے کہا، عباس دھیرے دھیرے خیموں کو سمیٹ لو، دھیرے دھیرے سامان سمیٹ لو، زینب کو آمادہ کرو، ہم نے
عرفات کو چھوڑ کر جانا ہے مکہ، مطلب حج اب ہم عمرہ میں بدل دیں گے۔ حضرت عباس حیران رہ گئے، مولا غریب بھی آج مکہ پہنچے، امیر بھی آج مکہ پہنچے، عرب بھی آج مکہ پہنچے، عجم بھی آج مکہ پہنچے، آج تو پروپر اعمال شروع ہو رہے، 4 مہینہ 8 دن بعد آپ فرما رہے آج ہم چلے جائیں گے مکہ چھوڑ کر۔ لوگ بلیم لگائیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، یا ابا عبداللہ 10 دن ٹھہر جائے، جیسے کہ حج کا اعمال مکمل ہوتا ہے ہم نکل جائیں گے۔ غور سے سنیے گا، حسین نے کہا عباس مجھ پہ یقین ہے نا، سامان سمیٹ لو۔ جب حضرت عباس رونے لگے اس بات پر کہ 4.5 مہینہ مطلب 4 مہینہ 8 دن ٹھہرنے کے بعد حج نہیں کر پائے، تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کو قریب بلایا، میدان عرفات میں ایک ٹیلے کے پیچھے، میری طرف دیکھیے گا، آپ نے اپنے انگشت مبارک کو کھولا اور اس کے بعد آپ نے کہا بھائی عباس اس میں آپ دیکھیے گا۔ دیکھیے وہ گوگل کا دور نہیں تھا، وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ لائیو لوکیشن آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے تھے۔ کہا عباس آپ اس میں دیکھیے گا، مقام ہے ابا عبداللہ، فضیلت ہے ابا عبداللہ، اب آپ دیکھیے گا مرتبت ہے میر کاروان کربلا سید الشہداء کس قدر بلند تھی۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان عباس کو بلا کر کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مکہ چھوڑ کر ہم نے جانا ہے، ہم نے حج کو کس میں بدلنا ہے؟ عمرے میں بدلنا ہے، آپ اس میں دیکھیے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عباس نے چونک کر کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ کوفہ کا دارالامارہ ہے، مزید کیا دکھ رہا ہے؟ کہا میں زخمی مسلم کو دیکھ رہا ہوں، مزید کیا نظر آ رہے؟ کہا مسلم کا سر جھکا ہے، دارالامارہ کی چھت ہے اور آپ کی گردن پر خنجر جو ہے چلائی جا رہی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں جیسے جیسے رونے لگی، امام حسین نے سوال کیا عباس اب مجھے بتاؤ کیسا منظر نظر آ رہا ہے؟ حضرت عباس نے گریباں چاک کیے، روتے ہوئے اشبار آنکھوں کے ساتھ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ لاشیں مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کے چھت سے کوفہ کے گلی میں پھینک دیا گیا، گھوڑوں سے باندھ کر کوفہ کے گلیوں میں گھسیٹ کر جناب مسلم ابن عقیل کے لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ امام حسین نے گریہ کیا، مسیح پڑھا اور پھر کہا عباس مسلم کے بچوں کو بلا لیا جائے، مسلم کے یتیموں کو بلایا، ان کو سینے سے لگایا، ان کو حق کیا، دست شفقت یتیموں کے سر پر پھیر دی۔ وہ سارا آپ کو پتہ ہے جو آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عباس سمجھ گئے مصلحت ہے ہمیں مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ قافلہ چلے، آپ بلیو کریں گی چلتے چلتے، جیسے میں آپ کو میسج کرتی ہوں ایسی میں بیٹھ کر، یا میں آپ سے بات کرتی ہوں چھاؤں میں بیٹھ کر، یا میں کسی ایسی جگہ جا کر ریلیکس ہو کر بات کرنا چاہوں گی جہاں میں آرام سے کھل کر آپ سے کیا کرنا کر سکوں، بات کر سکوں۔ یہ قافلہ چلا، چہروں کو جھلسا دینے والے عرفات کی دھوپ میں زینب پریشان ہے، ایسا کیا ہوا مکہ چھوڑ کر جا رہے، ام رباب پریشان ہے، ام لیلہ پریشان ہے، لیکن حکم امام ہے سو چلے، سر تسلیم خم کیے چلے۔ توجہ سے سنیے گا، جیسے جیسے یہ قافلہ چلا میدان عرفات کی انٹری کو کراس کرنے لگے، وہاں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ۔ امام حضرت عباس نے پھر سوال کیا مولا آپ ہی کے کہنے پر ہم چلے تھے، اب اس بیچ راستے میں کیوں رکنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب سے کہیے گا، رباب ہو، لیلا ہو، فروا ہو، قاسم ہو، اکبر ہو، اصحاب سے کہہ دیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے اس جھلسا دینے والے دھوپ میں رک جائے۔ کیوں، کیا کرنے؟ اب تو خیمہ بھی نہیں ہے، اب تو سائمہ بھی نہیں ہے، اب تو چھاؤں بھی نہیں ہے، اب کیا کرنے؟ وہاں سارا قافلہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو رک گئے تپتی دھوپ میں۔ امام حسین علیہ السلام نے بلایا عباس کو، عباس مجھے قلم اور کاغذ چاہیے۔ یہ کاغذ جب حضرت عباس لے کر آئے، حضرت عباس نے کہا مولا اب کس کے نام اس تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ خط لکھ رہے ہیں؟
آپ نے قبائل کو لکھ لیا ہے، سرداروں کے نام، آپ نے بصرہ والوں کے نام بھیج دیے، آپ نے محمد حنفیہ کے نام بھیج دیے، آپ نے مسلم ابن اوسجہ کو بھی خط بھیج دیے، آپ نے حبیب کو بھی خط بھیج، آپ کس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں؟ آپ بلیو کریں گے امام حسین نے اشبار آنکھوں کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اور اس کے بعد مولا نے فرمایا مجھے اب اپنے چاہنے والوں کے نام خط لکھنا ہے جنہیں مجھ پر یقین ہے، جو بنا دیکھے میرے لیے تڑپا کریں گے، مجھے آج ان کے لیے خط لکھنا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ مطلب آپ سوچئے آپ کو امام حسین کیا ٹائٹل، کیا عنوان دے رہے، میرے اپنوں کے لیے میں خط لکھ رہا ہوں۔ اے رضویہ کی مائیں، بہنیں، بیٹیوں، زہرا کا لال آپ کے نام خط لکھ رہے۔ بڑا عجیب بات یہ ہے، مولا نے اس خط کا عنوان کیا رکھا، یہ یاد رکھیے گا۔ امام حسین نے خط لکھا، انویلپ میں، لفافے میں اس کو بند کر دیا، اس کے اوپر مولا نے عنوان کیا لکھا، ٹائٹل کیا لکھا، خطۃ الموت۔ کیا لکھا؟ خطۃ الموت، موت کے نام کچھ خط۔ کیوں؟ لوگوں نے بلنگ لگانا شروع کیا، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ حسین کو جان پیاری تھی، اس لیے حسین نے حج کی پرواہ نہیں کی، حج کو عمرہ میں بدل کر راتوں رات کیا گئے، چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ بات بناتے ہیں نا ایزیلی، بنا یہ سمجھے کہ حقیقت کیا ہے، ہم رائے کا پہاڑ بنا لیتے، ہم باتیں بنا لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا حسین کو اپنی بہنیں اور اپنی فیملی اتنی پیاری تھی، ان کو بچانے کے لیے حسین نے کہا حج جاتا ہے تو چلا جائے، مجھے ان کو سیفلی کہیں پہنچانا ہے۔ طرح طرح کی مطلب 100 منہ تو 1000 باتیں شروع ہو گئی۔ وہاں مولا کا دل پھٹنے لگا، مولا کا دل اس قدر بھاری پڑ گیا، مولا نے کہا میں ان کے نام خط لکھوں گا جنہیں مجھ پہ یقین ہے، میں بیٹھوں قاما او قعودا، میں کھڑے ہو جاؤں، میں قیام کروں، انہیں مجھ پر یقین ہے، میں ان کے نام خط لکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے نام، میرے نام خط لکھ رہے ہیں۔ کس طریقے سے مولا نے اس خط کا آغاز فرمایا، وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 6 پوائنٹ، 6 پیراگراف، کھڑے کھڑے زہرا کا لال دھوپ میں، زینب کو انتظار میں بٹھائے، ام رباب کو انتظار میں بٹھائے، سکینہ کو چہروں کو جھلسا دینے والے دھوپ میں بٹھائے، آپ کے نام امام حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں۔ پہلا پیراگراف کیا ہے، وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ ہے امام کیا لکھ رہے، مولا فرماتے اس فرسٹ پیراگراف میں، ماؤں، بیٹیوں، بھائیوں، مومنوں، مومنات، جوانوں، بوڑھوں، مجھ سے دور ہو، میں تمہارے نام خط میں لکھ رہا ہوں، تمہاری زندگی میں کیا کیا پرابلمس ہے، کیا کیا مشکلات ہے، تم کس حد تک مطلب شکوہ کرتے ہو، گلہ کرتے ہو، کمپلین کرتے ہو، مجھے دیکھو، میں میری ماں فاطمہ کا چمن اجڑنے جا رہا ہے، گلستان حیدر کرار ویران ہونے جا رہا ہے، حج کو عمرہ میں بدل کر میں جا رہا ہوں، لیکن میں کس طرح جا رہا ہوں، مل کر پڑھیے، وما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں خدا کا شکر بجا لا رہا ہوں، میں حمد و ثناء خدا کرتا ہوا اپنے حج کو عمرہ میں بدل کر جا رہا ہوں، مجھے خدا سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ، اینی کمپلین، مطلب مجھے کوئی کمپلین خدا سے نہیں ہے، مجھے پتا ہے اسی میں مصلحت ہے، کمال اطمینان کے ساتھ خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے میں جا رہا ہوں۔ سیکنڈ جو بہت اہم ہے، سیکنڈ پیراگراف، امام حسین علیہ السلام اس خط میں کیا لکھتے ہیں، سن لیجئے گا، خطۃ الموت۔ اس خط کا نام بھی مولا نے یہی رکھا نا، خطۃ الموت۔ سیکنڈ پیراگراف میں مولا فرماتے خطۃ الموت علی ولد آدم فخطۃ، یہ امام کے جملے ہیں، فخطۃ القلاد علی جید الفتن۔ 55 سالہ حسین کا
مکہ میں حج کو چھوڑتے ہوئے موت کے حوالے سے یہ پیغام اپنے چاہنے والوں کے نام خط میں لکھ رہا ہے۔ خطۃ الموت علی ولد آدم، پتہ ہے امام کیا لکھ رہے ہیں؟ اولاد آدم کے لیے موت کو گلے سے لگانا۔ یہ امام کے جملے آپ کے نام خط میں ہیں۔ خطۃ الموت علی ولد آدم، آدم کی اولاد کے لیے موت کو گلے سے لگا لینا۔ فخطۃ القلات علی جید الفتن، کیا حسین جملے ہیں۔ گویا امام نے فرمایا فخطۃ القلات علی جید الفتن، اس کو سمجھ کر آگے بڑھیے گا۔ فتن عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ جوان، بیوہ نہیں، بوڑھی عورت نہیں، بے سہارا جوان لڑکی جس نے بڑے خواب اپنے لیے سجا دیے، سبز خواب اس نے اپنے لیے باغ سجا کے رکھ دیا ہے، یہ امام حسین خط میں لکھ رہے۔ خطۃ الموت علی ولد آدم فخطۃ القلات علی جید الفتن۔ امام فرماتے ہیں کہ موت کو گلے سے لگانا اولاد آدم کے لیے اس لڑکی کی خوشی کے مانند ہے کہ جس کا کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے، لیکن اس کو شادی کرنی ہے، اس کے پاس جہیز نہیں ہے، اس کے پاس زیور جولری نہیں ہے۔ فتن مطلب بے سہارا جوان لڑکی ہے، غیب سے معجزہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک خزانہ ایک ٹریجر نکل آتا ہے جس میں جہیز کا کمپلیٹ پیکج، اور اس کو طرح طرح کے زیور سے مزین کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ سوچئے گا، ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سوچئے ایک لڑکی ہے، یتیم ہے، شادی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سڈنلی غیب سے مدد ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے پرفیکٹ زیور تمہیں ملے گا، پرفیکٹ جہیز تمہیں ملے گا۔ آپ مجھے بتائیے اس کی خوشی کی کیا انتہا ہو؟ وہ یا تو شوق پڑ جائیں گے، جیسے ہی ہوش میں آئے گی وہ ایک ہی بات کرے گی، یا اللہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا یوں معجزہ میری زندگی میں ہوگا، اس قدر وہ خوش ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں تم کہتے ہو میں موت سے ڈر کر حج کو عمرہ میں بدل کر جا رہا ہوں، تم کہتے ہو میں زینب کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، سنو، ایک بے سہارا لڑکی کو غیب سے زیور ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے 10 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ حسین ابن علی کے لیے موت کو گلے سے لگانا ہے۔ تمہیں کیا خبر، میں موت کی جانب ہی جا رہا ہوں۔ تم لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرو گے، لیکن جو آخری زمانے میں میرے چاہنے والے ہوں گے نا، اس بارش میں بھی آپ یہاں تلک آ گئی، انہیں مجھ پر یقین ہے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مولا موت سے ڈر کر نہیں، موت کو گلے سے لگانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ دو۔ نمبر 3، آپ کی رونڈیں کھڑی ہوگی کہ امام کیا لکھتے ہیں۔ مولا فرماتے وما اولہنی الی اسلافی، یہ امام حسین کے جملے ہیں، وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، ہے نا؟ 30 سال، پلیز سمجھ کر، 30 سال حضرت یعقوب سے لوگ آ کر کہتے تھے آپ کے لیے مزے مزے کے کھانا بنا کر لائے۔ وہ پتہ ہے کیا کرتے؟ میری طرف دیکھیے گا، ٹرے پیچھے ہٹاتے، وہ کہتے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے دیدار یوسف چاہیے۔ اچھا کوئی آ کر ان سے کہتے بابا جان چلو آج آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، ہم آپ کو کہیں دور اچھی جگہ لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے مجھے کہیں نہیں جانا، میں اسی قلبِ احزان میں روتا رہوں گا کیونکہ میں مشتاق، بولیے کیا ہوں؟ مشتاق دیدار یوسف ہوں۔ دنیا تم میرے قدموں میں انڈھیل کے رکھ دو، مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا، میں مشتاق دیدار یوسف ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس خط میں آپ کے نام کیا لکھ رہے؟ وما اولہنی الی اسلافی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں اپنے اسلاف سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں تو اس طرح اپنے اسلاف سے ملنے کا مشتاق ہوں جیسے یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھا۔
اب جناب زینب کھڑی ہوئی، انہوں نے سوال کیا بھیا یہ آپ کیا لکھ رہے، کن اسلاف کی بات ہو رہی ہے، آپ کن سے ملنے کے لیے حضرت یعقوب کی طرح آپ تڑپ رہے ہیں اور آپ حج کو عمرہ میں بدل کر جا رہے ہیں؟ امام حسین نے ایکسپلین کیا اسلاف کون ہے، اسلاف یعقوب ہے، اسلاف ابراہیم ہے، اسلاف زکریا ہے، اسلاف یحییٰ ہے، اسلاف یوسف ہے، اسلاف یوشع ہے، اسلاف ادریس ہے، اسلاف موسیٰ ہے، اسلاف عیسیٰ ہے، اسلاف ادریس ہے، اور اس کے بعد مولا نے کہا میرے اسلاف اور کون ہے، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا۔ مجھے پتہ ہے میں جس راہ پہ جا رہا ہوں الی اولہنی اوصالی اسلافی، میں کن سے ملاقات کو جا رہا ہوں، میرے اسلاف سے۔ فار ایگزامپل میں اس مجلس میں آتی ہوں، رضویہ میں پہنچتی ہوں، یا آپ کہیں مجلس میں چلی جاتی ہے گھر کو چھوڑ کر مجلس میں، آپ غور سے سنیے گا مولا خط میں کیا لکھ رہے، آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم یہاں پر آئی ہو تو کل تمہاری موت ہوگی، لیکن وہ موت ہوگی یہاں پر جو کل تمہاری موت ہوگی ڈیتھ کے بعد تم اسلاف سے ملنے جا رہے ہو۔ آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں پر کل جو تمہیں موت ہوئے گی اس میں تم مالک اشتر کے ساتھ ہوں گے، تم ابو ذر غفاری کے ساتھ ہوں گے، تم سلمان فارسی کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کیا دعا مانگو گے؟ آپ کہو گے یا اللہ خدایا تو نے تو میرے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، تو مجھے وہ موت کل نہیں چاہیے، مجھے وہ موت آج چاہیے جس میں میری ملاقات میرے اسلاف سے ہو۔ سو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے موت میرے اسلاف سے ملنا ہے، میں اس طرح مشتاق دیدار موت ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ میں موت سے ڈر کر حج کو عمرہ میں بدل کر زینب اور ام کلثوم اور اپنے اہل بیت کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ 3 پوائنٹ، اور اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے انسان دھنگ رہ جاتے ہیں۔ ابھی میں ڈرائیور کے ساتھ آ رہی تھی، بارش ہو رہی ہے، کالے بادل ہے، اس نے کہا میں لوکیشن لگا لیتا ہوں، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، لوکیشن دکھا دیتا ہے نا آپ کو گوگل۔ امام حسین نے آپ کے نام خط لکھا ہے، پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، کہاں سے لکھا ہے خط؟ میدان عرفات سے، تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر۔ آپ یقین کریں کہ اس خط میں چوتھے پوائنٹ میں کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لوکیشن لکھا ہے۔ کہاں کا لوکیشن؟ مجھ پہ بلیم لگانے والے، میں اپنے چاہنے والوں کے نام خط میں ایگزیکٹ وہ لوکیشن بھی لکھ رہا ہوں، ان کو مجھ پہ یقین ہوگا میں کہاں جا رہا ہوں۔ کبھی سوچا تھا امام حسین کو اس حد تک آپ پہ یقین ہوگا؟ خط لکھا، چھپا کے رکھا، بعد میں جناب زینب مدینہ لے کر آئی وہ خط، پتہ ہے کہ اے شیعو یہ سینہ بسینہ آگے پہنچا دو، یہ میرے بھائی کا خط ہے اپنے چاہنے والوں کے نام۔ سو 4 پوائنٹ جو امام نے چوتھے نمبر پر اس میں لکھا ہے وہ عجیب جملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے کأنی بأوصالی۔ اگر آپ کو عربی آتی شاید آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ مولا فرماتے کأنی بأوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین النواسیس و کربلا۔ لوکیشن، ایگزیکٹ لوکیشن امام حسین علیہ السلام آپ کے نام خط میں لکھ رہے ہیں کأنی بأوصالی۔ یہ میں لفظ بے لفظ آپ کو ترجمہ کر دوں، مولا آپ کے نام خط میں لکھتے کأنی، گویا میں دیکھ رہا ہوں، بأوصالی، میں میرے بچے جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد تقطعها قطعہ پیسز، پامالی، ٹکڑے ٹکڑے، گھوڑے دوڑائے جانا۔ امام حسین خط میں لکھ رہے آپ کے نام کأنی بأوصالی تقطعها اسلان الفلوات۔ فلوات ڈیزرٹ کو کہتے ہیں، صحرا کو، بیابان کو۔ میں دیکھ رہا ہوں گویا ایک ایسا صحرا ہے اور اس میں مجھے، میرے بچوں کو، میرے قاسم کو، میرے اکبر کو، میرے بھائی کے شانوں کو، میرے اہل بیت کو تقطعها پیسز، مطلب کیا؟ پامال کیا جا رہا ہے۔
کہاں پر؟ بین النواسیسی و کربلا. مجھے دیکھیے گا امام نے خط میں لکھا، دو لوکیشن امام نے لکھا، بین النواسیس و کربلا. کہاں پر یہ ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں؟ نواسیس اور کربلا کے درمیان. یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ اس روڈ شارع امام رضا اور اس روڈ کے درمیان امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے. امام حسین نے آپ پہ یقین کیا اور خط میں کھل کر مولا نے لکھا، میں دیکھ رہا ہوں لوکیشن میں تمہارے نام لکھ رہا ہوں، تم نے آنا ہے وہاں مجھ سے ملنے کے لیے، تم نے آنا ہے اس کربلا کو آباد کرنے کے لیے، تم نے آنا ہے اس کو اپنی جنت بنانا ہے. اور لوکیشن کیا ہے؟ بین النواسیسی و کربلا. کربلا تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کربلا، ویر اس کربلا، کہاں ہے کربلا. لیکن یہ نواسیس کیا ہے جس کا ذکر امام نے اس خط میں آپ کے نام لکھا؟ نواسیس جیسے آپ کے کراچی میں کرسچن برادری کی جو ان کا جو قبرستان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گورا قبرستان ہے نا، گوروں کا قبرستان. عربک میں یہ 250-300 سال ریسرچ کرنے کے بعد، حسین کے اس خط کو پرکھنے کے بعد سمجھ آ گیا کہ کربلا سے 200-250 سال پہلے کربلا کا جو دشت ہے نا، اسے تھوڑے سے فاصلے پر بہت پرانی ایک قبرستان تھی جہاں صرف اور صرف مسیحیوں کو دفنایا جاتا تھا، جسے عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ نواسیس. سمجھ گئے نا آپ؟ نواسیس مطلب گوروں کا قبرستان. اور امام نے وہ آپ کے نام خط میں لکھا. میرے چاہنے والوں، حسین میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، میں میدان کی جانب جا رہا ہوں، تم پر مجھے یقین ہے، اس لیے میں اس لوکیشن میں تمہیں ایگزیکٹ لوکیشن دے رہا ہوں. نواسیس اور کربلا کے درمیان کا انی باوسانی او لحنی، میں دیکھ رہا ہوں تقطعها بین الفلوات، اس دشت میں مجھے اور میرے اولاد کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ 4 پوائنٹ یاد رکھیے گا. نمبر 1، امام نے کیا فرمایا آپ کے نام خط میں؟ خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، سکون ہے، نعمت میں ہے، مصیبت میں ہے، خلوت میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اولاد ہو رہی ہے، اولاد چھنی جا رہی ہے، شفا مل رہی ہے یا بیماری آ رہی ہے، تم نے یاد رکھنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں تم نے بھی کرنا ہے. کیا؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. ہر حال میں خدا کا شکر کرو. وہ خدا دیکھو کس طرح تمہیں ابدی، سرمدی اور دائمی زندگی عطا کرتا ہے. سیکنڈ، مولا نے کیا لکھا؟ 55 سالہ حسین کا نقطۂ نگاہ موت کے حوالے سے امام نے کس چیز سے تشبیہ دی؟ اس یتیم غریب جوان لڑکی جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کو شادی کے قریب غیب سے خزانہ مل جائے اور اس کے توقعات سے بڑھ کر اس کو زیور ملے تو کس قدر اس کو خوشی ہوتی ہے. حسین کے لیے موت کو گلے سے لگانا اس بچی کی خوشیوں سے 1000 گنا زیادہ ہے. تھرڈ، امام حسین نے خط میں کیا لکھا؟ میرے لیے موت میں، کیونکہ میرا نام اعمال کلیئر ہے، میں اپنے گریبان میں جاگتا ہوں تو مجھے کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی، تو نہ صرف ڈر ہے بلکہ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ میں کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ اسلاف سے ملنے جا رہا ہوں. تو تم کلیئر رہو، تمہیں پتہ ہے تم نے کسی کا حق نہیں چھینا، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، تمہیں پتہ ہے تمہاری زبان کی کرواہٹ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھا، تمہیں پتہ ہے کبھی تم نے کسی کی جگہ نہیں گھیری، تمہیں پتہ ہے کبھی تمہاری وجہ سے کسی کے گھر کا شیرازہ نہیں بکھیرا. تو میری طرح خوش رہو، موت میں تم اسلاف سے ملنے کے لیے جا رہے ہو. اور نمبر 4، مولا حسین نے کیا بیان فرمایا؟ کأنی بأوصالی تقطعها بین الفلوات، میں دیکھ رہا ہوں ایک صحرا جس کا لوکیشن میں نے آج آپ کو بتایا، مولا نے آپ کے نام خط میں لکھا، جو کس چیز کے درمیان ہے؟ کربلا اور نواسیس کے درمیان. وہاں مجھے اور میری فیملی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پامال کیا جا رہا ہے. بٹ اس کے بعد جو جملہ ہے کہ جب یہ لکھا شہزادہ علی اکبر کھڑے ہو گئے. علی اکبر نے کھڑے ہو کر کہا
بابا اتنا صبر، اتنا پیشن، اتنا برداشت کیوں آخر؟ کل کی مجلس میں آپ کو بتا دوں گی۔ مولا نے تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا، خط لکھنا چھوڑ دیا، قلم سائڈ پہ رکھا اور خط بھی سائڈ پہ رکھا، علی اکبر کو قریب بلایا، شہزادہ علی اکبر کو سینے سے لگایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وہ تو سب سن رہے، جناب زینب، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلا، تمام اصحاب سب سن رہے کہ علی اکبر کو آپ نے سینے سے لگایا خط لکھتے لکھتے، اور کس آیت کی تلاوت فرمائی؟ بیٹا علی اکبر، پتہ ہے ہماری فیملی، ہمارا گھرانہ، ہمارا خاندان کون سا خاندان ہے؟ وہ جو آیت ہم سب پڑھتے ہیں، کون سی آیت؟ مل کر پڑھیے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسا باپ، ایسا مولا، ایسے رفیق، ایسے شفیق خط لکھتے، آپ کے نام خط لکھ رہے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا جان ہم جانتے ہیں ہمیں ایسے پامال کیا جائے گا، پھر صبر، مولا نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا علی اکبر پتہ ہے ہماری فیملی کون سی فیملی ہے؟ ان اللہ، خدا، وملائکتہ، اور کون؟ مل کر بتائیے، ملائکہ، یصلون، دن رات کیا کرتے؟ سلام و درود بیچتے ہیں، علی النبی، نبی اور آل نبی، زہرا اور اولاد زہرا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر امام نے کہا علی اکبر مجھے خط لکھنے دو کہ آخری زمانے میں، رضویہ میں، مجھے نہیں معلوم، ملیر میں، کراچی، پنڈی، امریکہ، دبئی، غریب، امیر، مرد، عورت، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر خدا نے صلوات بھیجا، توجہ سے سنیے، جن پر ملائکہ نے صلوات بھیجا، وہ فاطمہ، وہ علی، وہ حسن، وہ حسین، وہ چہاردہ معصومین، کہاں سے؟ کربلا سے، نجف سے، سامرہ سے، کاظمین سے، مشہد سے، جنت البقیع سے، اس عورت اور اس مرد پر درود و سلام بھیجا کریں گے۔ اب وہ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ امام نے خط میں لکھا کہ جس دن تمہارے اندر یہ کوالٹی آ جائے، میں کربلا سے تم پر کیا بھیجوں گا؟ درود و سلام بھیجوں گا۔ جب امام نے وہ ایکسپلین کیا، آپ کو پتہ ہے میری طرف دیکھیے گا، علی اکبر نے یوں ہاتھ اٹھایا، بابا جان ونصبر علی بلائہ، میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے صابر پاؤ گے، چلے کربلا چلے۔ اس کے بعد کوئی شکوہ، کوئی گلہ باقی نہیں رہا۔ بٹ پوائنٹ یہ ہے، لائٹس آف کر دیجئے گا، پوائنٹ یہ ہے، امام حسین نے کہا تم صبر کرتے ہوئے، پتہ ہے امام نے اس خط میں کیا لکھا؟ غور سے سنیے گا۔ اپنے دل میں ایک چھوٹی سی جگہ اگر تم نے میرے لیے بنا لی، اپنے گھر میں کسی کونے میں ایک علم لگا کر گھر میں اس جگہ کو میرے نام اگر تم نے کر دیا، ایک فرش عزا کو سپانسر کر کے تم نے مجھ سے اظہار عقیدت کی، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، کل میں بتاؤں گی آپ کو۔ پتہ ہے امام کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ رضویہ والوں سنیے گا مولا کیا فرما رہے۔ آپ تبرک بانٹ رہی ہے نا، آپ جوتوں کو سمیٹ رہے ہیں نا، امام حسین فرما رہے تم کس کے لیے جوتے سمیٹ رہے ہو؟ تم کس کے لیے تبرک بانٹ رہے ہو؟ تم کس کے لیے تبرکات میں حصہ ڈال رہے ہو؟ تم کس کے لیے یہ عشرہ رکھ رہے ہو؟ میرے عشق میں نا، تو میرا بھی تم سے وعدہ ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ یہ خط میں امام نے لکھا ہے آپ کے نام، تمہیں پتہ ہے میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں ایک سیکنڈ کے لیے تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی سوچا تھا یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا یار دو جسم ایک جان والی بات ہم کرتے ہیں نا، دو جسم ایک جان، امام حسین فرماتے تم دل میں میرے لیے چھوٹی سی جگہ بنا لو، تم گھر میں ایک چھوٹا سا عزاخانہ بنا لو، علم لگا دو، تم ایک مجلس میں تبرکات بانٹ لو، تم جھوٹوں کو سمیٹ لو، میں دو جسم ایک جان بن کر فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں حسین ہر پل تمہارے
ساتھ دوں گا۔ آج پہلی مجلس سے آزادارو، میں نہیں جانتی غریب کا چہلم منا کر زینب آج کہاں پہنچی ہے۔ آج اس بی بی کو دل سے پرسا دیجئے گا، آوازوں کو بلند رکھیے گا، اور آج بخل کے ساتھ گریہ نہ کرنا۔ یہ جو میری مائیں بہنیں جو لاسٹ میں پہنچے ہیں نا، خط کو تو آپ نے نہیں سنا، لیکن زہرا نے کہا نہیں آ جاؤ، اب بھی دیر نہیں ہے، میرا رومال ابھی بچھنے والا ہے، آنسو بہا لو، تمہارے نصیب میں میری شفاعت آج بھی ہے، میری جھولی میں آج بھی تمہارے لیے گنجائش ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج بڑا دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کیا بتاؤں آپ کو، اس بچی کا پرسہ بابا کو دے دے جس کا روزہ آج ویران ہے، جو سکینہ زندگی میں اسیر، جس کا روزہ آج بھی قیدی ہے۔ عزادارو اجرکم اللہ۔ آج وہ سکینہ جب چہلم پہ کربلا میں رونق دکھائی دیا، روزے سکینہ کی دیواریں بھی رو پڑی، زینب کے روزے کی دیواریں بھی رو پڑی۔ کربلا تو آباد ہو گیا، مگر پھپھی بھتیجی کے ساتھ ساتھ ان کا روزہ بھی اسیر ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سید سجاد کو آج پرسہ دیجئے گا، کہاں سے پرسہ دینا ہے؟ بس ایک جملہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ مولا سجاد کہتے ہیں ہم لوگ شام کے قریب پہنچے تھے، قافلہ ایک مرتبہ رک گیا، میں پریشان ہو گیا، چلتا ہوا قافلہ کیوں رک گیا؟ شمر ابن ذوالجوشن دوڑتا ہوا آیا، ردا کے دامن کو پیچھے سے ہٹا کر اس نے تازیانے برسانا شروع کر دیا۔ وہ تازیانہ برساتا جاتا تھا، میں رو رو کر پوچھتا رہا۔ مولا سجاد کہہ رہے ہیں یہ ایک مرد کی آواز ہے عزادارو، کہتے شمر ابن ذوالجوشن ردا کے دامن کو ہٹا کر پیچھے سے تازیانہ برساتا چلا گیا، میں رو رو کر اس سے پوچھتا رہا، اے شمر بتا میرا قصور کیا ہے؟ تو نے جہاں کھڑے کیا میں چپ چاپ کھڑا رہا، تو نے غلاموں کے صف میں بٹھا دیا، میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ پھر مولا نے کیا کہا؟ تو نے ابلتا ہوا پانی گرایا، میں چپ چاپ سہتا رہا، تو نے آگ کی چنگاریاں پھینکی، امامہ میرا جل گیا، میں چپ چاپ سہتا رہا۔ بتا اے شمر میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ ملعون تازیانے مارتا ہے، کلیجہ تھام کے سنیے گا، اس قدر مارا سجاد کے پچھ سے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا۔ ایک مرتبہ شمر ذوالجوشن نے کہا سجاد جس نیزے پر تیرے بابا کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ شاید کسی ذاکرہ نے اس طرح نہ پڑھا ہو، لیکن میں آج پڑھنا چاہوں گی، آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ شمر تازیانے مارتا ہے، پھر کہتا ہے ہم نے تیرے باپ کے بالوں کو نوچا، پھر بھی جواب نہ آیا، ہم نے حسین کے منہ پہ تماچے مارے، پھر بھی نہ ہلا، ہم نے حسین کی پیشانی پر نوکیلے پتھر مارا، حسین کی پیشانی پھٹ گئی، مگر یہ نیزہ نہ ہلا۔ اے سجاد جا کر اپنے بابا سے پوچھئے۔ عزادارو سجاد نے بلندی سے خود کو گرا دیا، زخمی سجاد سر حسین کے قریب آتا ہے، رو رو کر کہتا ہے بابا 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 بہت زخمی ہو چکا ہوں بابا، اے بابا بتا دیجئے یہ نیزہ زمین میں کیوں گڑ گیا؟ بابا آپ بھی زخمی میں بھی زخمی۔ عزادارو سر حسین سے جواب آیا، اے بیٹا سجاد میری یتیمہ، میری مسافرہ، میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے۔ جب تلک
سکینہ واپس پلٹ کر نہیں آتی، یہ نیزہ زمین میں گڑا رہے گا۔ عزادار و زینب نے خود کو بلندی سے گرا دیا، آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ ام رباب نے خود کو بلندی سے گرا دیا۔ بیبیاں جنگل میں جاتی ہے، جھاڑیوں کے درمیان ایک مومنہ کے گود میں بچی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا، اے مومنہ، چاروں طرف دشمن ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی گراتا ہے، کوئی تازیانے برساتا ہے، دشمنوں کے درمیان تو کون ہے؟ عزاداروں نقاب ہٹ گیا، زینب میں تیری ماں فاطمہ، میں سکینہ کی دادی زہرا، اجرکم اللہ۔ نہیں، بس ایک جملہ مجھے مزید پڑھنے دیجئے گا، آوازوں کو بلند کیجئے۔ زینب نے بچی کو اٹھا لیا، سواریوں کے قریب آئے، بچی کو سوار کرنے کا وقت آیا۔ بی بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے شمر، خدا را بچی کو تنہا سوار نہ کرنا، یہ بچی زخمی ہے، یہ بچی سہمی ہوئی ہے، اے شمر بچی مر جائے گی، خدا را اسے تنہا سوار نہ کرنا۔ عزاداروں ایک مرتبہ شمر نے نوکیلا نیزہ اٹھایا، جناب زینب کو نیزے سے پیچھے دھکیلا، کہا زینب خاموش رہو، ہم نے انتظام کر لیا ہے، اب سننا ہے کیسے انتظام کیا تھا۔ آپ گاڑی میں بچی کو بٹھاتی ہے تو بیلٹ کے ساتھ گود میں بٹھا دیتی ہے۔ ہائے حسین کی سکینہ، ملعون نے اونٹ کے پشت پہ لٹا دیا، جیسے سامان سفر باندھا جاتا ہے، رسی کا ایک سرا سکینہ کے گردن سے باندھ لی، جیسے کسکا کے سامان باندھا جاتا ہے، سکینہ کو باندھ لیا۔ بچی تڑپ کر چیختی رہی، میں مر جاؤں گی بھیا، میں مر جاؤں گی پھپھی، مجھے بچائیے، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہی وجہ تھی جب یہ قافلہ شام پہنچتا ہے، جب رسیاں کھلنے لگتا ہے، سجاد نے تڑپ کر کہا، اے لئین، اے لئین، ذرا آہستہ رسیاں کھول دو، کہیں رسیوں کے ساتھ میری سکینہ کا گوشت بھی ادھر نہ جائے، سکینہ کا کھال نہ اترے۔ فریاد زینب بلند ہو جاتی ہے، یا حسین، یا حسین، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، یا رسیاں کھلتی ہے، سکینہ کی بھی آواز ہے، یا حسین، رباب کی فریاد ہے، یا جزاک اللہ، جیے جیے بلند بولیے، یا 40 کے زوار واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، آپ کا دل تو وہی رہ گیا، آپ کو جانا ہے نا کربلا۔ آج حسین کو سکینہ کے ارمان کا واسطہ دے کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، بلند بولے، یا حسین جان، یا جیے جیے غریب ہے مل کر، یا شفا کے لیے بولیے، یا حسین، مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پکارے، یا جوان بیٹوں کی مائیں، یا حسین، ارواح کی طرف سے، یا حسین، یا حسین، قبر سکینہ تک یہ آواز جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میری دوست ہوتی ہے شام میں،
سفر کی بعد انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجا، مجھے میسج میں وہ کہتی ہے معصومہ میں نے کہا میں بی بی کے روزے پہ جاؤں گی، دروازہ بند ہوگا میں گلی سے پرسا دے کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے بی بی سکینہ کے روزے کے قریب پہنچتی ہے، رینجرز کھڑے ہیں چاروں طرف اور اس ملعون نے ویڈیو ان کو دکھا دی، تم کس سکینہ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے ویڈیو میرے فون پہ مجھے بھیج دیا ہے، زرعی ہے سکینہ پہ رینجرز کھڑے ہیں، زرعی کو لاتے مارتا ہے، لات مار مار کر کہتا ہے کہاں ہے تمہارے زوار، کہاں ہے تمہارے پرسا دینے والے، اے حسین کی یتیمہ پکارو اپنے زواروں کو۔ پھر زرعی کو لات مار کر وہ تانے دیتا ہے دیکھو آج روزہ تیرا ویران ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج سکینہ کے ساتھ ہم صدا ہو کر بولیے یا حسین یا نہیں یہ آواز قبر بھی تک جائے، یا جزاک اللہ جی یہ بھی سفارش کرے گی، یا اولاد کے لیے بولیے یا یہ بچے ان کے ہاتھوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اے بی بی سکینہ آپ کے رسم بستہ نیلے بازو کا واسطہ، یہ معصوم بچیاں ہیں، ان کے ننھے ننھے ہاتھ بلند ہیں، ہم گنہگار سہی، ان بچیوں کے ساتھ مل کر بلند آواز میں بولیے یا حسین، خدا کی قسم جواب آئے گا، یا جو کہنا ہے کہیے یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ظہور مولا، یا گھروں میں برکت کے لیے یا حسین، اولاد حسینی ہو یا اللہ، گھر حسینی ہو یا اللہ، سخاوت حسینی ہو یا اللہ، برکت حسینی ہو یا اللہ، بل کر آمین کہیے گا، رشتے حسینی ہو یا اللہ، نصیب حسینی ہو یا اللہ، غیبی مدد حسینی ہو یا اللہ، عزاداری حسینی ہو یا اللہ، عبادت حسینی ہو یا اللہ، اور کیا چاہیے، برکت حسینی ہو یا اللہ، عاقبت حسینی ہو یا اللہ، اور موت حسینی ہو یا اللہ، قبر حسینی ہو یا اللہ، برزخ حسینی ہو یا اللہ، محشر حسینی ہو یا اللہ، جو بیمار شفا حسینی ہو یا اللہ، جو بے اولاد ہے اولاد حسینی ہو یا اللہ، جن کے گھر نہیں حسینی گھر ملے یا اللہ، جو بے روزگار ہے حسینی روزگار ملے یا اللہ، جن کے رشتے نہیں رشتے حسینی ملے یا اللہ، جو بیمار ہے شفا حسینی ملے یا اللہ، ظہور مولا میں تعجیل فرما دے یا اللہ، قلب مولا کو راضی فرما دے یا اللہ، اے حسین تم نے ہمارے لیے یہ خط لکھا، اس خط کا جواب عمل سے دینا نصیب ہو یا اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،